کتنا بڑا قدم ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی نے عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد پیش کی اور ساتھ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر جو نمائندگی مانگی ہے، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے خطے کے حالات اور خاص طور پہ سی پیک کے تناظر؟ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 70 سال سے ہم دو مفروضوں پہ چل رہے ہیں۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو کشمیر کی قرارداد ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گی، نہیں کرایا۔ یہ بہت بڑا مفروضہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس مفروضے کے پیچھے دو بہت بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ملک کشمیر سے اپنی افواج جو ہیں وہ وڈرا کریں گے اور اس کو ایک ایسا زون قرار دے دیں گے کہ جس کے اندر وہ اس حالت میں آ جائے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر ہم نے بالکل علیحدہ رکھا ہوا تھا اور انڈیا نے کشمیر کو شیخ عبداللہ کے کہنے کے اوپر 370 کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ، اس انڈیپینڈنس نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی پوری موومنٹ کو خراب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل کیبنٹ مشن پلان کی طرح تھا کہ ہم انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے 370 کیا ہے، کشمیر جو ہے یہ پوری دنیا کے سامنے، نقشے کے سامنے، کل کے سامنے آ گیا اور اس کی جدوجہد کے راستے بالکل اور لگے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر کی آبادی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ بہت کوشش کی سکھوں کی پنجاب سے تبدیلی کرنے کی، لیکن پنجاب سکھوں کا رہا۔ یہاں سے جتنے سکھ گئے تھے، کسی کو کلکتہ میں سیٹل کیا گیا، کسی کو دلی میں سیٹل کیا گیا، کسی کو کیرلا میں سیٹل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دلی اسی طرح کشمیر میں جو پاپولیشن ہے وہ اس کے اندر اس کو بدلنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ دور سے آ کے رہنا، اس کو سیٹل کرنا، ہر ایک کے سر کے پر آپ فوجی کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ دونوں جو ہے اس صورتحال۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے کہ جو گلاب سنگھ ڈوگرا تھا اس نے گلگت بلتستان کو کشمیر کے اندر شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ایک بالکل آزاد سی ریاست رکھتے تھے، بلتستان تھا، التستان تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ تو سید علی ہمدانی سے ہم چلے آ رہے تھے اور لداخ کے ساتھ ہمارے اس کے تعلقات تھے۔ سید علی ہمدانی نے آ کے ان کو مسلمان کیا تھا اور ہم نے پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے الحاق کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کی تاریخ ہے۔ لیکن ہم نے اس مفروضے پر رکھا کہ کل کو اگر کشمیر میں ریفرینڈم ہوتا ہے تو مسلمانوں کی آبادی کی گنتی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو ہم اس میں یہی وہ چیز ہے کہ جس نے بنیادی طور پر ہمیں اس دھوکے کا شکار رکھا کہ اس سارے کے سارے پیرافرنیلیا میں عالمی برادری جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گی۔ اب عالمی برادری کے حوالے سے یہ مسئلہ جو ہے ایک اور معاملے کے اندر زیادہ اہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کا سی پیک جو ہے وہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں، ٹھیک؟ یا کشمیر سے تھوڑا سا آ کے گزرے گا، وہ بھی وہیں جا کے آخر میں وہیں گلگت بلتستان پہ جا کے۔ اس سی پیک کے اندر آپ کو یاد ہوگا دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے اس جب بننا شروع ہوا تو انڈیا نے شور مچایا، تو چائنیز نے فٹ ڈاؤن کر لیا کہ نہیں ہم بنائیں گے۔ اب اگر آپ اس کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں شامل کرتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ کوئی ایک بالکل سے کہتا ہے نا ایک انٹرنیشنل لیول کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، ورنہ کل کو اگر ریفرینڈم کرانے لگیں گے تو کون کہے گا کہ یہ کشمیر کا ایسا نہیں تھا، اس کو واپس کر دیں۔ تو چائنا کی سی پیک کے اوپر اگر خدا نخواستہ کل کو ایک بڑی جنگ خدا نخواستہ چھڑتی ہے، جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کویٹ ایک بنا ہے، کویٹ کہتے ہیں 4 ملکوں کا اتحاد، اس میں ہیں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ۔ یہ کویٹ بنا ہے چائنا کے خلاف۔ یہ کویٹ کہتا یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو کہ گلگت بلتستان ہے، جو نہ انڈیا کے قانون کا آئین کا حصہ ہے نہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ تو اقوام متحدہ ایک لائسنس دے دیتی ہے کویٹ کو یا کسی کو بھی کہ تم جا کے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جا کے تم فتح کر لو، ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور پرائیویٹ کرا دو، تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ صحیح۔ اور کل کو خدا نخواستہ اس جنگ کا جو ہے اس میں پاسا پلٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو چائنا کی اپنی ریزرویشنز موجود ہیں اس معاملے۔ دوسرا، گلگت بلتستان کے اندر آپ گھوم جائیں، خپلو سے شروع ہو جائیں، شگر میں چلے جائیں، آپ یہاں پر گلگت میں آ جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو گلگت بلتستان کا شہری یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ ہمیں آزاد کشمیر یا کشمیر کے ساتھ مت گنو، ہم بہت پہلے سے آپ کے ساتھ تھے، ہماری ساری کی ساری وفائیں آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ، ہمیں اپنے ساتھ رکھو۔
پھر وہ پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بڑا متحمل مزاج معاشرہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر تشیع بھی بہت زیادہ ہیں اور سنی بھی بہت زیادہ ہیں، دونوں ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک اور گروپ آتا ہے جس کا نام ہے نور بخشا. آغا خانی تو بلتستان کے اندر ایک خاص علاقہ علی آباد کے علاقے کے اندر ہیں، وہ بھی کافی ہیں، لیکن سارے جس کا پیسفل کو ایگزسٹنس، ایک دوسرے کی احترام کرتے ہوئے وہ رہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے. نور بخشے وہ ہیں جو کہ شیعہ اور سنی دونوں فقوں کو اکٹھا ملا کے زندگی گزارتے ہیں. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے اس وقت اس سارے سینیریو کے اندر کہ کیا اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو کیا ان کی زندگی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا. ایک تو یہ ہے کیا ان کے یہاں آنے سے ہمارے ہاں ایک اور اکائی کا اضافہ ہوگا. جب اکائی کا اضافہ ہوگا تو یہ پانچویں اکائی بن جائے گی. پہلے جانے 4 اکائیاں تھیں اور 5ویں اکائی بہت چھوٹی سی ہوگی. کیا اس کو ہم سینٹ کے اندر کیسے بیس بنائیں گے؟ بہت سارے ایشو بنتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا اوریہ صاحب، ہم نے قبائلی علاقہ جات کو ضم کیا، کے پی کے میں ضم کر دیا. ان کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کوئی ثمرات ملے اس بات کے؟ ان کو بیسیکلی کرنا ہی چاہیے تھا کہ ان کو علیحدہ رکھنا چاہیے تھا. اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے، اور وہ قبائلی علاقہ جات والے کہتے بھی یہ تھے کہ ہم صدیوں سے ان سے علیحدہ تھے. یہ جو وہ لوگ تھے جو مردان میں رہنے والے، یہ جو سوابی میں رہنے والے، جو خاص پشتون پشاور کے رہنے والے، یہ تو ہمیشہ ہی سے، یا کبھی ان پہ کوئی اور رولر آتا تھا، یہاں تک کہ رنجیت سنگھ نے ان میں حکومت کی ہوئی، اور تو اور چھوڑے. ہم علیحدہ تھے ہمیشہ سے. ہم انگریز کے خلاف بھی لڑتے رہے، ویسے بھی لڑتے رہے. ہمارا ایک پورا قبائلی علاقہ جات کا سٹرکچر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 کی بجائے 5ویں اکائی بنا دی جاتی، اور ان کو ایک باقاعدہ علیحدہ ریپرزنٹیشن دے دی جیسے ان کی تھی. لیکن ہم نے کے پی کے اندر ایک آبادی کو ظاہر کرنا تھا، پشتون آبادی کو ڈومینیٹ کرانا تھا، تو ہم نے پشتون آبادی کو وہاں ڈومینیٹ کرا دیا. کیونکہ اگر پرانے والا پشتون خیبر پختونخوا ہوتا تو اس میں پختون جو تھے وہ بحثیت لینگویج، بحثیت ایتھنک میجورٹی میں نہیں آتے تھے. یہ سارے کا سارا جو ہے اپنا علاقہ جو ہے ہزارہ کا بالکل پشتونوں کا علاقہ نہیں ہے. خود پشاور شہر ہندکوں کی زبان ہے اور بہت سارے، لیکن وہ انہوں نے اس کو صوبے میں ضم کر دیا. اس کو انہوں نے صوبے کی اکائی کا حصہ بنا دیا. ان کی سینٹ کی نشستیں بھی گئیں، سب کچھ چلا گیا. پارٹ آف اٹ. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آج تک سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی آپ کی. آج تک وہاں امن و امان کی وہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکی. وہ کسی زمانے میں وفاق سے اپنے سارے معاملے لے لیتے. دیکھیں ان کے بندے جو تھے وہ تھوڑے سے مارجن سے پاس ہوتے تھے اور سی ایس ایس میں آتے تھے. میں نے 224 نمبر 236 نمبر ان کی پوزیشن تھی، وہاں سے سی ایس ایس میں آتے تھے. ان کا کوئی نہ کوئی بچہ کوئی برنال میں پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی یہاں پر اپنا لانس کالج میں پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی ایچ ایس این میں پڑھ رہا ہوتا تھا. وہ قبائلی ریپرزنٹیشن کے طور پہ وہ کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک آزاد طور پہ رہتے. اور قائد اعظم کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ یہاں سے فوج لے لیں اور ہم دفاع کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو گلگت، اب تک اگر آپ نے گلگت بلتستان کو بھی یہی کرنا ہے کہ کسی ایک صوبے کا حصہ بنانا ہے تو پھر نہیں، ہم تو نمائندگی کی بات ہو رہی نا کہ وہ تو ایک خود مختار جو عبوری صوبہ بنے اور اس کے بعد سینٹ. دیکھیں قانون کے اندر وہ صوبہ نہیں ہے، قانون کے اندر وہ صوبہ نہیں ہے. قانون میں گلگت بلتستان کا آئین میں کوئی ریفلیکشن ہی نہیں ہے. وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی ایک آرڈیننس ہے. اس لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کو انہوں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا ہوا ہے. بنیادی طور پر اس کی آئینی حیثیت کوئی نہیں.